میں اکثر سوچتی ہوں کہ جنت میں عام جنتی کو اس ہماری دنیا کی زمین سے 10% زیادہ جگہ ملے گی، تو وہاں اتنی زیادہ جگہ پر کیا ہوگا؟ کیونکہ حدیث پاک میں ایسا آیا ہے کہ ادنا جنتی کو، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر آئے گا، اس کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ زمین دی جائے گی۔ تو ان جنتیوں کی جگہ کتنی ہوگی جو شروع سے ہی جنت میں جائیں گے؟ اگر درخت ہی درخت ہوں تب بھی عجیب لگے گا، جبکہ وہاں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ 500 سال گھوڑا بھاگتا رہے، اس کے سائے سے باہر نہ نکل سکے۔ اگر قطار در قطار محلات مکانات ہوں تب بھی عجیب سا ماحول ہوگا کہ اتنے گھروں میں بندہ کیا کرے گا؟ اتنی زیادہ زمین پر مسلمان کیا کرے گا؟ اس کی وہاں کیا مصروفیات ہوں گی؟ وہ ہمیشہ ان محلات اور باغات میں کیا کرے گا؟ پھر مجھے سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت نے یہاں دنیا میں 3 چیزوں سے منع فرمایا ہوا ہے: حرام کھانا پینا، حرام طریقے سے جمع، اور حرام شہرت اور منصب۔ جو حرام کھانے پینے سے باز رہے گا، اس کو اعلیٰ قسم کے کھانے، ہر لقمے میں 70 قسم کے ذائقے اور اعلیٰ مشروبات کی شرابن طہورا نصیب ہوگی۔ جو حرام جمع سے بچے گا، اس کو جنتی خواتینیں حوروں کی شکل میں دی جائیں گی، جو مٹی سے نہیں مشک سے بنائی گئی ہیں، یعنی ان کو خوشبو لگانے کی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ علامہ سیوطی نے روایت بیان کی ہے کہ ایک جنتی کو 12,400 حوریں دی جائیں گی۔ میں سوچتی ہوں، کیا مومن کی ہمیشہ کی زندگی صرف کھانا پینا اور جمع میں گزرے گی؟ پھر ایک حدیث پاک پڑھی کہ دنیا کے فقیر آخرت کے بادشاہ ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ علماء آخرت کے بادشاہ ہوں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی، بادشاہ ہوں گے کا کیا معنی ہے؟ کیسے بادشاہ ہوں گے؟ پھر انیس الارواح میں خواجہ صاحب کو پڑھا، فرمایا کہ جو رضائے الہی کے لیے غلام آزاد کرے گا، اس کے لیے جنت میں ایک شہر آباد کیا جائے گا۔ تو بس پھر مجھ پر کھلا کہ جو اتنی زیادہ زمین ہوگی اور وہاں علماء اور فقراء بادشاہ ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مومن کے لیے ملک کے ملک آباد کیے جائیں گے، جن ملکوں میں رعایا ہوگی اور وہ اس بندہ مومن کے لحاظ سے ماتحت ہوگی۔ یہ ان کا بادشاہ ہوگا۔ اس دنیا سے 10 گنا یا 20 گنا یا 100 یا 1000 گنا زیادہ زمین پر جو ہر مومن کو عمل کے حساب سے ملے گی۔ سینکڑوں ملک ہوں گے اور ہم وہاں ان کے سلطان اور بادشاہ ہوں گے۔ کھانے پینے اور جمع کی شہوت ایک طرف ہوگی، ہٹو بچاؤ ایک طرف ہو جاؤ، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، دربار سجاؤ، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، خدام اور خادمائیں حاضر کرو، ملک کے وزیر اور مشیر بلاؤ۔ ان سب کا لطف اور مزہ سب سے منفرد اور عظیم ہوگا۔ جو یہاں دنیا میں حرام شہوت اور ناجائز منصب ترک کرے گا، اس کو وہاں عظیم سلطان بنایا جائے گا۔ کبھی وہ مشرق میں اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے جائے گا اور کبھی مغرب میں رعایا کا حال پتہ کیا کرے گا۔ کسی ملک میں اس کی رعایا کسی رنگ کی ہوگی، دوسرے میں ایک الگ طرح کی، اور وہ اکیلا ان سب کا بادشاہ ہوگا۔ کبھی علماء سے ملاقات کرنے جائے گا، کبھی اولیاء سے ملنے حاضر ہوگا، کبھی دوست احباب کی جنتوں میں حاضر ہوگا، تو کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں حاضری دے گا، تو کبھی قسمت چمکے گی تو جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضری سے مشرف ہوگا، تو کبھی خود ان نفوس قدسیہ کی مہمان نوازی کیا کرے گا۔ الغرض جو نعمت مزے کی ہوگی، وہ ایک غریب آپ مجھ جیسے مسلمان کا وہاں سلطانوں کا سلطان بننا ہوگا۔ اور اس نعمت کا لطف اور مزہ یقیناً بیان سے باہر ہے کہ جب کروڑوں لوگ ہمارے نام کے نعرے لگاتے ہوں گے تو کیا محسوس کریں گے؟ یہ سوچ ہی عجیب سی لذت دیتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے ایمان پر خاتمے کا اور جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔